औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सामईन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मोमिनीन को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। खूब नाज़रीन मोहतरम, एक मासूफ़ है जिसका नाम है मुफ्ती मुनीर चिश्ती, और इसने अज़हर हैदरी को चैलेंज दिया है, जो कि एक गाली ख़तीब है जिसका शिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और शिया के हकीकी जो अक़ायद है और नज़रियात हैं उनको वो कबूल नहीं करता, उसके अपने मुशरिकाना अक़ायद हैं। तो उसने हज़रत अबू बकर और उमर उस्मान के बारे में बात की कि ओद से ये भाग गए थे। उसने कोई हवाला भी दिया। तो मुफ्ती साहब को बहुत गुस्सा आ गया और मुफ्ती साहब ने चैलेंज दे दिया कि अज़हर हैदरी आए और मेरे साथ मुनाज़रा करे, मैं जो इस चीज़ को मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूँ, हम रद्द करेंगे, ये है वो। आप ज़रा ये पहले कलम मुलाज़ा फरमाएं, मज़ीद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा कि अज़हर अब्बास हैदरी ने हमारे मुक़द्दसात में से शेखैन हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के मुतल्लिक़ ये इल्ज़ाम लगाया कि ये उद से जो है भाग गए थे, और इस तरह की ये चीज़ें काफ़ी करते रहते हैं और कहते हैं, और इनकी वीडियो पहले आई है। तो अब हम जवाबी तौर पे इनको कहते हैं, बल्कि दावत देते हैं और अच्छे अंदाज में दावत देते हैं कि हमारे साथ इस मसले पर ये बात करें, ताकि हम इस बात को साबित करें कि ये हमारे और हमारी ये मुक़द्दस शख्सियात हैं, इनके ऊपर एक इल्ज़ाम है, और ये जो हवाला जात पेश करते हैं जिन पर इनको बड़ा मान है, तो हम देखें कि इसमें कितनी सदाकत है इनके यहाँ, और अवाम भी देखे कि हक़ाइक़ क्या है। तो हम इनको दावत देते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी ये दावत जो है कबूल करेंगे। और इन्होंने पहले वीडियो बनाई है और इनकी वीडियो पहले है। अब इनको चाहिए कि जो इन्होंने कहा या तो उसको कहें कि जी मैंने गलत कहा है, और अगर इसको ये सही समझते हैं तो फिर ये हमारे साथ बात करें। बात क्यों नहीं करते? बात करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, पता चल जाए कि शेखैन के मुतल्लिक़ कौन जो है क्या कहता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सफ़र से निकलने से पहले, मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि इनके इस बयान पर मैं बात करूँ, तो जाने से पहले मैं ये कह दूँ और कह रहा हूँ। सामईन मोहतरम, आपने कलम मुलाज़ा फरमाया कि चिश्ती साहब बहुत गुस्से हैं अज़हर हैदरी पे। अज़हर हैदरी ये गाली ख़तीब है और ये एक नासबी ख़तीब है, इनमें फ़र्क कोई नहीं। एक ही है कि आले मोहम्मद को, मोहम्मद व आले मोहम्मद को, मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खालिक राज़िक, और दूसरे लफ्ज़ों में रब कहना, खुदा कह देते हैं, तरीके के साथ, खुल के नहीं कहते। तो ये आले मोहम्मद को गालियाँ देते हैं, मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को कम करना, तौहीन करना, मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करना। वैसे दोनों ये एक ही जगह के हैं, यानी दोनों जहन्नमी ही हैं, क्योंकि गाली और नासबी दोनों पर मोहम्मद वाले मोहम्मद ने लानत किया, दोनों को अपना दुश्मन करार दिया। देखिए नाज़रीन के जहाँ तक इसने ये कहा कि मैं चैलेंज देता हूँ, क्योंकि ये उसको शिया समझता है अज़हर हैदरी को, तो गोया ये शियों को चैलेंज दे रहा है कि मैं चैलेंज देता हूँ कि ये इल्ज़ाम है हज़रत अबू बकर उमर उस्मान पे, वो नहीं भागे थे, ये शिया ने ख़ुद से बनाया हुआ है। जो इसने बोला है वो आपने ख़ुद सुना है। तो मुफ्ती साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, बात यह है कि ये शियों ने नहीं बनाया, आपकी कुतुब में मौजूद है। आपके बुज़ुर्ग उलमा, आपके मुहद्दिसीन, आपके मुहक्किक उलमा, आपके मुनाज़रीन और आपके मुफ्तियों ने इन चीज़ को कबूल किया है कि हज़रत अबू बकर उमर उस्मान भाग गए थे। ये एक ऐसा फंदा है आपके गले में कि आप इससे कभी भी निजात हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो भागे थे। तो ये एक साबित शुदा चीज़ है। काबिल इसके कि मैं आपको आपकी कुतुब के हवाले दूँ, आप ज़रा पहले अपने उलमा का क्लिप मुलाज़ा फरमाया, उलमा के क्लिप ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। सवाल है कि ये बात तारीखी एतबार से दुरुस्त है कि ग़ज़वा उहद के मौका पर हज़रत उमर फारूक और बाज़ दीगर सहाबा किराम राह फ़रार इख्तियार कर गए थे? राह फरार इख्तियार कर गया था। ये चीज़ें ढूंढ कर लोग बताते रहते हैं कि हज़रत उमर भी उनमें होंगे तो फिर खूब मौका मिलेगा बड़ा बड़ा कहने का। अब कुरान मजीद ने जब बताया कि हालात ऐसे पैदा हो गए जिनको दर्रा पर हुज़ूर ने मुतय्यन किया था, उन्होंने दर्रा दिया छोड़ कि अब क्या करेंगे, माले गनीमत तो लोग जमा करें, हम क्या करें, काफिर तो भाग गए, चलो हम भी इकट्ठा करें। अमीर तो थे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने रोक रहा नहीं माने, 10 सहाबी रह गए, शहीद हो गए। अब हालात ऐसे हो गए कि दुश्मन ने पीछे से आकर अचानक हमला किया, ये बेफिक्र मार समेट रहे थे कि काफिर तो चलेगा। जब अचानक तलवारें पड़ी, होश दो ये बातें करते हैं, वो जो थोड़े देर रह गए जरा इनमें देखने में नहीं रहना। ये जो कहते हैं भाग गए थे, इतराज कर रहे हैं, अगर ये वहां होते ना तो पाकिस्तान आकर ही ठहरते। इतराज करने का आसान होता, तो बाकी जिनके भागने का सबूत है ना, उनमें से हज़रत उस्मान रज़ी उनका ठीक, हज़रत उमर फारूक रज़ी दूसरे कि वो कहते हैं सबसे पहले मैं लौटा। ये सारी तारीखी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि ग़ज़वा उहद में जब शिकस्त हुई ना तो बहुत सारे सहाबा ग़ज़वा उहद में फरार हुए थे, तो उसमें हज़रत उस्मान भी थे। फिर सहाबा से ये गलती हुई, इतना बड़ा हमला अचानक हुआ है, तो ये नेचुरल राह फरार इख्तियार करना कुदरती तौर पे हो सकता है, चंद सहाबा नबी के साथ रहे, लेकिन बड़े बड़े सहाबा के कदम उखड़ गए। फिर जब कदम उखड़े हैं तो फिर क्या हुआ कि जी हज़रत खालिद वो लोग जो मैदान जंग से चले गए,
اس دن جس دن کی دو جمعیتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں. یہ تذکرہ ہو رہا ہے کچھ ایسے حضرات کا کہ جو جنگ کی جب شدت ہوئی تو وہ جان بچانے کے لیے جیسے کچھ لوگ کوہ احد پر چڑھے تھے وہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر میدان ہی سے فرار کر گئے. ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے. اب وہ کیفیت ایسی اضطراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے کسی ضعف کا کمزوری کا اظہار ہو جائے تو وہ بالکل ایک قرین قیاس بات ہے. جب حضرت عمر سے اظہار ہو گیا تو اور بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تو ان کی بات ہی ہے. وہ جذبات میں آ کر تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے. تو اسی طرح کی بات ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو ہٹ گئے میدان سے فرار کی راہ اختیار کر گئے جس دن کے دو فوجیں آپس میں لڑی. انما استزلهم الشیطان بعد ما کسبوا، یہ اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے. احد کے میدان سے تمام صحابہ بھاگے. یہ بے ادبی کا کلمہ ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فضائل صحابہ میں لکھی ہے. راویہ اس کی حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ہیں. نہیں بھاگا کسی میدان میں تو علی نہیں بھاگا. تو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لیا ہے اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو لیا. بڑی خاص بات ہے اویس بھائی، اور یہ سورہ آل عمران کے ذیل میں انہوں نے لیا ہے، صفحہ نمبر 172 ہے 72، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اپنا مدینہ المنورہ کی. حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے. جب وہ اس آیت مجیدہ پہ پہنچے نا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ اس وقت جب تم منہ پھیر کے بھاگے تھے تم لوگ، جب دو جماعتیں ہمارے سامنے تھی، تو یہ کہہ کے حضرت عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ففررت حتى صعدت الجبل، لوگوں میں بھی احد کے دن میں بھی بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. آگے جملہ سنیے گا، آگے فرماتے ہیں فلقد رأیتنی انذوق اننی اروا، میں اس طرح بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا جیسے وہ پہاڑی بکرا نہیں بھاگتا، اس طرح میں بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا احد سے بھاگ گیا تھا. اب آگے ایک اور بات ہے بڑی خاص، یہ صحیح بخاری کے حدیث دینے لگا ہوں. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4066 اور یہ ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ حدیث سے صحیح. یہ بڑا معروف واقعہ ہے جو عثمان بن محب نے روایت کیا ہے کہ جب ایک بندہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا، قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود، ایک بندہ آیا اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قریش ہے، یہ قریش ہے. اس نے ایک بزرگ کو دیکھا کہتے ہیں من الشیخ، قالوا یہ بوڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے. جب عبداللہ بن عمر کے پاس جو بھاگے یہ حوالہ پوچھنا، عبداللہ بن عمر میں نے دیا آپ کے نام لے میں نے توجہ نہیں تھی، میں نے نام لے دیا، اگلا بھی سن لیں. وہ کون سا تھا وہ ذرا وہ بتا. امام تبری جلال الدین سیوطی کی درہ منصور اور تفسیر امام تبری کی دونوں میں. ابھی اور دیتا ہوں، سنیں ابھی ریٹرن میں سنیں اویس بھائی، سنیں صحیح بخاری دے رہا ہوں، میری بات سنیں نا، میں جلدی جلدی آپ سے گزارش کرتا ہوں جو حدیث میں جملہ ہے وہی نقل نہیں وہی نہ وہ فرار کا مطلب ہے لڑائی کرنا. میں فرار کی بات کر رہا ہوں. یہ سنیں نا یہ بات 4066 صحیح بخاری. جب وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچا، اس نے آ کے پتا عبداللہ بن عمر سے سوال کیا، پہلا سوال کیا اس نے کہا یہ جو گھر ہے نا خانہ کعبہ، اس کی حرمت کی قسم دے کے تم بات سچ کیجیے گا. پوچھو. وہ کہتے کیا کہتے ہیں اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد، آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگے تھے؟ فرار وہی نا، عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی لفظ میں اچھا فرار عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ تو فرار بھاگنے نہیں ہوگا نا، بھاگے تھے، تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے، تشریف لکھا ہی نہیں، تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی. میں قرآن میں بتاؤں گا دشمنوں کی طرف کی تھی، وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ بھاگے دشمنوں کی طرف کی تھی. یہ مفتی صاحب آپ نے کل ملاحظہ فرما لی ہوں گے کہ یہ ہمارے علماء نہیں ہیں، یہ آپ کے علماء ہیں اور آپ کے مفتی ہیں. آپ پہلے ان سے مناظرہ کریں جا کے، جنہوں نے باقاعدہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت ابوبکر عمر بھاگے تھے. اور تعویلات اپنی جگہ پہ کہ تعویلات کرنا وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. یہ ایک چیز مسلم ہے کہ وہ بھاگے تھے. باقی رہا تعویلات کہ وہ اس وقت جنگ کی شدت اس طرح کی تھی اور یہ فطرت انسانیت ہے، یہ وہ، یہ فضول کی تعویلات ہیں. ان کا ہم جواب دیں گے اپنے مقام پہ کہ نہ فطرت انسانیت میں ہے کہ اس طرح بھاگنا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. یہ جو تعویلات علماء کر رہے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں آپ میں سے جنہوں کو آپ نے سنا ہے ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بھاگے تھے، سب نے مانا ہے کہ بھاگے تھے، مگر تعویلات کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے علماء ہیں، ہمارے نہیں ہیں. پہلے آپ جا کے ان سے مناظرہ کریں، ان کے ساتھ جب مناظرہ کر لیں گے، اگر یہ ثابت آپ کو نہ کر پائے تو پھر چشم شیعہ علماء حاضر ہیں. تو شیعہ علماء تو دور کی بات ہے، ہم تو طلاب بھی حاضر ہیں. تو میں نے چاہتا پہلے تم جاؤ اپنے علماء سے پوچھو تم کیا ہو. یہ بڑے بڑے علماء بزرگ، آپ کے علماء، آپ کی مفتی بزرگ، انہوں نے مانا ہے. جب یہ تسلیم کرتے ہو تم کیا ہو. پنجابی میں ایک کہاوت ہے ناظرین، آزاد دی کوٹ کر لی تو چھتیرا نہ جفے. گل مفتی صاحب تھوڑی ہوا تم کیا ہو ان کے سامنے. آپ کے بزرگ علماء جب مان رہے ہیں تو پہلے تم ان کے ساتھ جا کے مناظرہ کرو، پہلے گھر کو درست کرو، پھر دوسروں کو باں کرنا. ایک بات. دوسرا، آپ کے بزرگ علماء نے باقاعدہ لکھا ہے، کنز الاعمال میں یہ چیز موجود ہے اور روایات موجود ہیں، تفسیر درہ منصور میں ہے، تفسیر کبیر میں ہے اور فضائل صحابہ میں ہے، اور کافی کتابیں، بہت ساری کتابیں. شیعہ تمام محدثین نے، تمام فقہ نے اور تمام تاریخ دانوں نے لکھا ہے. اہل سنت کے تقریباً 90% فقہ نے اور 90% علماء جو تعصب نہیں رکھتے تھے ان سب نے لکھا ہے. 90% علماء نے تقریباً لکھا ہے.
کوئی 1-2-3% ہیں ہی صحیح جو اس چیز کی نہیں مانتے، تعویلات کرتے ہیں یا کچھ اور، تو ان کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ 90% مانتے ہیں۔ پہلے آپ جا کے گھر کو درست کرو، پھر آ کے شیعہ کے ساتھ مناظرے کرنا۔ تو آپ کو تو اپنے علماء کا بھی نہیں پتا، اپنی کتب کا بھی نہیں پتا، کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام ہے۔ ہم الزام لگا رہے ہیں، یہ آپ کے علماء ہیں، ہم الزام نہیں لگا رہے بھائی۔ یہ اختصاصاً میں نے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، کم علماء کی ویڈیوز لگائی ہیں، ورنہ آپ کی بہت سارے علماء کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، وہ ہم اگر لگائیں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی کہ تقریباً بہت سارے علماء نے اس چیز کو تسلیم کیا، مفتیوں نے تسلیم کیا ہے، تو آپ کی کتب میں بھی موجود ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ اس سے بھاگیں، مناظرہ کر لیں، یہ ہے وہ ہے، ایسے شرلیاں مارنی ہیں تاکہ اس کو تو پتہ ہے نا بھائی اس نے بھی مناظرہ نہیں کرنا، کیونکہ اتنا کوئی فری نہیں بیٹھا ہوتا کہ کوئی ایرا گیرا ہو مجھے وہ کہہ دے کہ آؤ مناظرہ کر لیں تو چیلنج کر دے میں بھاگ پڑوں، تو ایسے تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس کو بھی پتا ہے میں ادھر سے شرلیاں ماروں گا، وہ گالی عقل سے خالی ہے، وہ ادھر سے شرلیاں مارے گا، تو لہٰذا دونوں کے نمبر بڑھتے رہیں گے۔ میں کہوں گا میں بڑا مناظر ہوں، وہ کہے گا میں بڑا مناظر ہوں، دونوں مناظر مشہور ہو جائیں گے، میں نے چیلنج کیا اور کسی نے جواب نہیں دیا، یہ ہے وہ ہے، سب شیعہ کو چیلنج۔ پہلے نمبر تو وہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ کسی محدث کا، شیعہ کسی عالم دین کا، شیعہ کسی فقیہ کا نام لے کر تم چیلنج کرتے پھر بھی بات تھی۔ تو قابل اس کے تم شیعوں سے چیلنج کرو، شیعوں کو پکارو، پہلے اپنے علماء سے جا کے مناظرے کرو اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو، پہلے ان سے سمجھ لو کہ کیا حقیقت ہے۔ سب آپ کے علماء نے اس بات کو مانا ہے۔